فلمنٹ اور قناعت پانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزے دیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، اے ایمان والو، روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں ایسے ہی جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کو کرنے کے بعد آپ کا اپنے رب کے ساتھ ایک ریلیشن شپ ہو، آپ میں اللہ تعالیٰ کی پرہیزگاری آئے۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمارے اندر کیسے فلفلمنٹ یا قناعت آتی ہے؟ سب سے پہلی بات، ہم پرسکون ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ہمیں ریلائز ہوتا ہے کہ یہ صرف ہمارے بارے میں نہیں ہے یا اپنے پیٹ بھرنے کے بارے میں نہیں، ہم خود پہ کنٹرول کرتے ہیں، ہم اپنی لائف میں ڈسپلن لاتے ہیں، اور اسی طرح آپ کی زندگی میں کنٹینٹمنٹ یا قناعت آتی ہے۔ کیونکہ جب میں بھوکا ہوں گا نا تو مجھے احساس ہوگا کہ وہ لوگ جن کو سارا سال کھانے کو نہیں ملتا، جن کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، اور جب میں ان کے بارے میں سوچتا ہوں اور میرا ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریلیشن شپ بلڈ ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی میں ان لوگوں کے پاس جاؤں گا اور ان کو جو اللہ نے مجھے چیزیں دی ہیں ان کے ساتھ میں بھی شیئر کروں گا۔ اور یہ بات اسی طرف لوٹتی ہے جو ہم نے بات کی تھی کہ ان لوگوں کے پاس جانا، ان کی مدد کرنا جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں نا، یہ عمل سے ہی آپ کے اندر ایک فلفلمنٹ، ایک کنٹینٹمنٹ، ایک سیٹسفیکشن آئے گی۔ یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ روزے رکھنے سے یہ ساری چیزیں کتنی کنیکٹڈ ہیں۔ ایک اور بات، روزے کے درمیان ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم نے بڑا دھیان رکھنا ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم کیا باتیں بول رہے ہیں۔ آپ روزے میں وہی باتیں کرتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، جیسے اللہ کی یاد ہو گئی، اور اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ برے لفظوں سے، بری باتوں سے آپ دور رہیں۔ اور اس کی وجہ پیچھے یہ ہے کہ آپ نے خود کو دور رکھنا ہے، کیونکہ صرف برے القابات کہنے سے، بری چیزیں بولنے سے نا آپ لوگوں کی فیلنگز کو ہرٹ کر سکتے ہیں، تو پھر تو آپ کبھی بھی فلفلمنٹ یا کنٹینٹمنٹ اچیو نہیں کر پائیں گے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ وہ جو ہرگز نہ چھوڑے جھوٹی گواہی، بری چیزیں کہنا روزے کے درمیان بھی، تو اللہ تعالیٰ کو ہرگز کوئی حاجت نہیں ہے ان کے کھانے اور پینے کی چیزیں چھوڑنے سے، یعنی ان لوگوں نے اپنا وقت ضائع کیا ہے صرف۔ اگر آپ اپنی زبان کا خیال رکھیں، آپ اپنے ازواج کو اچھے الفاظ بولیں، اپنے بچوں کو، اپنے خاندان کو، اپنے کولیگس کو، یا ان لوگوں سے جن سے آپ ملتے ہیں، یہ کرنے سے نا آپ کے اندر ایک کامنس آئے گی، ایک فلفلمنٹ آئے گی۔ یہ سب جو ہے یہ ایک ٹریننگ ہو رہی ہے ہماری، اور یہ کہاں ہو رہی ہے؟ رمضان کے مہینے میں، اور کتنا ہی خوبصورت مہینہ ہے یہ۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اتنا ضروری ہے کہ کس طرح سے آپ رویہ رکھتے ہیں یا ریئیکٹ کرتے ہیں اس شخص سے جس نے ہمیں نقصان پہنچایا ہو، اس طریقے سے کہ اس کو کرنے سے ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے۔ جب آپ روزے میں ہوتے ہیں نا تو آپ کو بجائے یہ بھی کہنا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں، مجھے یہ نہ کہیں، آپ مجھے گالی دے رہے ہیں، میں آپ کو اس کا جواب نہیں دوں گا، اور میں خود کو ٹرین کروں گا کہ میں ایک اچھا انسان بنوں۔ مانا یہ ہے کہ جب یہ دن ختم ہو جائیں گے اور جب میں روزے نہیں رکھ رہا ہوں گا، میں پوری کوشش کروں گا کہ جو موریلٹی آج میرے اندر آ رہی ہے نا وہ باقی رہے۔ اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ روزے کی آیات کے فوراً بعد نا اللہ تعالیٰ جو ہیں ایک بہت ہی خوبصورت چیز، بہت ہی پاورفل چیز کو مینشن کرتے ہیں قرآن مجید میں۔ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں آپ سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں، ان کو بتائیں کہ میں قریب ہوں، بلکہ میں قریب ہوں۔ وہ جو مجھے پکارتے ہیں، مجھے بلاتے ہیں، میں ان کا جواب دیتا ہوں۔ جو مجھ سے دعا کر رہے ہیں، سو مجھ سے پوچھیں، مجھ سے مانگیں، میں جواب دوں گا۔ سوچیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کتنا ضروری ہے کہ اس کو پکارا جائے ہماری سب ضرورتوں کے لیے۔ اب وہ کوئی بھی ضرورت ہونا تو سب سے پہلے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنا ایک رشتہ بناتے ہیں، اور جب آپ یہ کرتے ہیں نا تو آپ کے اندر نا ایک اطمینان آتا ہے پکارنے سے۔ کیوں؟ کہ ہو سکتا ہے اس کے جواب میں جو آپ نے مانگا تھا اللہ تعالیٰ آپ کو دے دیں، لیکن اگر وہ چیز آپ کے لیے بہتر نہ ہوئی، لیکن آپ بہت کنونس تھے اور آپ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ پہ اور آپ کا اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہے، تو آپ کو یہ فوراً پتہ لگ جائے گا اگر وہ چیز مجھے نہیں مل رہی نا تو ہو سکتا ہے کہ وہ میرے لیے صحیح نہیں تھی یا اس کا وقت صحیح نہیں تھا۔ ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، ہمیں اس دعا مانگنے کا تو اجر مل گیا۔ اور پتہ کیا، جب بھی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں نا، ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا سن لی ہے، جو بھی آپ نے دعا مانگی تھی، ہمیں ایک اطمینان آتا ہے۔ چاہے رمضان ہو یا رمضان ختم ہو جائے، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے دعا کرتے رہیں۔ رمضان میں ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ سے دعا کریں۔ سوچیں، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہمارے اندر پیدا کی ہیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ سے ایک رشتہ بنائیں اپنا۔ اگر ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہ ہوتی تو کیا پھر ہم اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہوتے؟ بہت سارے لوگ جنہیں آپ دیکھتے ہیں جن کی زندگیاں بہت اچھی چل رہی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہی نہیں کرتے، حتیٰ کہ ان کے اوپر جو چیزیں فرض کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ان کو بھی پورا نہیں کرتے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ ان کے اندر سے اطمینان جاتا رہتا ہے، ان کے اندر سے فلفلمنٹ، خوشی جاتی رہتی ہے۔ آپ کبھی بھی خوشی نہیں پا سکتے اگر آپ کا تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔
اب ہو سکتا ہے کہ کچھ ٹائم کے لیے خوشی محسوس ہو، لیکن وہ چیز کبھی برقرار اور باقی نہیں رہتی. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس سے دعا مانگنا کتنا ضروری ہے، اور فوراً روزے کی آیت کے بعد آ رہا ہے یہ بات. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو مہینہ ہے رمضان کا، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا. قرآن مجید کو امپورٹنس دو. یہ قرآن کا مہینہ ہے، اور اس کو قرآن مجید کا مہینہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ قرآن مجید اس مہینے میں نازل ہوا. بہت زیادہ بڑا ثواب ہے قرآن مجید کو پڑھنے کا، قرآن مجید پر عمل کرنے کا اس مہینے میں خاص کر. میں آپ کو انکریج کروں گا کہ آپ کو پاس جب بھی ٹائم ملے قرآن مجید اٹھائیں، ڈیلی بیسس پر پڑھیں، 1 پیج 2 پیج یا اس سے بھی زیادہ پڑھیں، اس کے معنی سمجھیں، سمجھنے کی کوشش کریں، پوری طریقے سے عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اس کا پیغام جو ہے وہ دوسروں تک پہنچائیں. تو انشاءاللہ یہ کرنے سے آپ کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اطمینان لائیں گے. اگر آپ کو خوشی چاہیے تو آپ کبھی بھی خود کو قرآن مجید سے دور کر کے خوشی نہیں پا سکتے.